اسلام 2 جلدوں میں لکھی ہے، کمال کر دیا کہ بیوی کیسی چننی ہے، بعد میں کیسے رہنا، بچے کیسے پالنے، ان کی علمی تربیت، ان کی جسمانی تربیت، ان کی جنسی تربیت، عقلی روحانی، اتنے حوالے، اتنے واقعات نے آیتوں حدیثوں سے کس کے لیے لکھی مولانا؟ عبداللہ صالح اور مولانا غالباً کا نام میرے پاس دونوں پڑھی ہیں، یہ لے کر نہ اس کا ترجمہ کرا کے دینا چاہیے کہ اسلام میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بہت عمدہ۔ مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس وقت جو بگاڑ نظر آتا ہے اس کے ذمہ دار والدین معاشرہ پورا۔ تو یہ بچے جو ضد وید کرتے ہیں اس اور میں زیادہ ضد کے لیے تو چلو مائیں جو ہے نا وہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 29ویں پارے میں پہلے ملک ہے، بعد میں قلم ہے، اس کے آخر میں 2 آیتیں جو ہے نا وہیں یکاد الذین کفروا سے وما هو الا ذکر للعالمین، یہاں سورہ یہ دونوں صبح کو پڑھی، ایک بار شام کو پھونک مار دی، انشاءاللہ سیٹ رہے گا۔ باقی بچے روتے ہوئے رہتے ہیں، یہ تو قدرتی بات ہے، ہم بھی جب چھوٹے سے روتے تو ہوتے ہیں، بچے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بچے بس چپ کر کے مردہ پڑے رہے، انہوں نے تنگ بھی کرنا ہوتا ہے، رونا بھی ہوتا ہے، یہ رونا بھی ان کی نا جسمانی صحت کے لیے اچھی بات ہے، کوئی اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ چاہتے ہیں بس ان کو جاننے کے بعد ہم پھر ایش میں پڑ جائیں، یہ بس لیٹے ہی رہیں، اس طرح نہیں ہوگا، کچھ انہوں نے بھی اپنا حصہ لینا ہے، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ جی السلام علیکم، بیدار نہ ہو۔ ہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا جی پوچھیں۔ تو رکوع کے بعد کی دعا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ ایک صحابی کو جب نماز کے دوران چھینک آئی تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ یہ کس نے پڑھی، میں نے دیکھا کہ فرشتے ہاتھوں ہاتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کے متعلق ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سب لوگوں نے نا رکوع کے بعد یہی یاد کر لیا ہے، یہی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ میں نے ایک دن یہاں بھی بیان کیا تھا کہ جو نبی علیہ السلام خود پڑھتے تھے اس کا تذکرہ ہی گم کر دیا کہ آپ اس کی بجائے یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن صحابی نے پڑھی، آپ نے بھی پسند کی کہ فرشتے لکھنے کی دوڑے، چھینک آئی، مگر آپ جو پڑھتے تھے کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو چھوٹے سے چھوٹا تو یہ ہے کہ آپ ربنا لک الحمد کہہ لیں، ٹھیک گزارا ہو گیا، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں گے، واو ایک اور آج اس سے بہتر، اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے، وہ اس سے اور ڈگری بہتر، اور اگر اس کے بعد پڑھیں گے ربنا اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ حضور کی دعا جو بخاری مسلم ہر کتاب، آپ کا اپنا عمل یہ تھا، یہ بھی لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ آپ کا تو یاد کرو، وہ تو صرف آپ نے جائز رکھا اس کو، مگر خود آپ کا طرز عمل جو تھا یہی تھا۔ یعنی جب نماز کے دوران چھینک آئے تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے حمدن کثیرن طیبن، ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، مگر پڑھنی یہ چاہیے جو بتائی نا، جو خود حضور علیہ السلام کا اپنا عمل، اس کا مقابلہ تو کوئی نہ کر سکتا۔ جزاکم اللہ۔ ملء السماوات بہت شکریہ۔ وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اچھا مولانا، ولی والی بات تھوڑی سی مزید وضاحت درکار ہے کہ جس طریقے سے کنواری لڑکی کی شادی کے حوالے سے اجازت جو ہے وہ اس کی صرف خاموشی ہی کافی ہے، جبکہ بیوہ یا متعلقہ جو ہے وہ اپنی زبان سے بول کے اپنا اقرار کرے گی، تو اسی طریقے سے کہ کنواری لڑکی چونکہ ناسمجھ ہے ولی کا ہونا ضروری ہے، جبکہ شادی شدہ یا متعلقہ 2-4 بچوں کی ماں اپنے معمولات اور معاملات کو اپنے ولی سے شاید بہتر سمجھے۔ شاید بہتر سمجھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم۔ کیا حال چال ہے جناب؟ جی الحمدللہ۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کرے اور اس میں اسے شہادت نصیب ہو تو وہ اپنے ساتھ قیامت کے روز اپنے 75 رشتہ داروں کو جنت میں لے کے جائے گا، چاہے وہ کتنے ہی گنہگار ہوں۔ یہ بھی لکھا ہے اب ساتھ کے جتنے بھی گنہگار ہوں، یا خالی 75 کا ہی عدد ہے؟ 75 کا ہے، میں نے تو سنا ہے 75 کا ہے، مطلب گنہگار کا بھی 1-2 لوگوں سے سنا ہے، مگر 75 کا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ تو آپ کی بات سچی سب ٹھیک ہے کہ اس کی سفارش سے نا کئی لوگ جو ہے نجات پائیں گے، مگر یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ 75 کا وہاں اگر آپ نے دیکھا ٹھیک ہے، یہ شہید کو 70 حوریں ملتی ہیں، ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ سب کو 70 ملنی، یہ کوئی نہیں، اس کی دلیل 2 ہی ملنی ہے ہر مسلمان کو، شہید کا اعزاز ہے کہ اس کو 70 حوریں ملیں، باقی سب مسلمان خواہ کو کیسا ہی ہے نا،
دو حضور نے نہیں مولانا صاحب آپ میری بات کو غلط، میں نے حوروں کی بات نہیں کی ہے، میں نے سن لی، آپ کے کان بند ہے. میں نے شہیدوں کا تو کہہ دیا کہ میں نے 75 کا نہیں کہیں مجھے نہیں یاد. اگر ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ شہید کی سفارش سے بہت سارے لوگ بخشے. 75 کا وہ تو پہلے بات کی آپ نے، اس وقت پتہ نہیں سنا ہی نہیں. وہ حوروں کی تو بات بعد میں نے مزید وضاحت کے لیے تھی. وہ شہیدوں والی تو بات ہو چکی، سفارشیوں والی. مولانا یہ بھائی نے جو بات کی ہے 75 کے ساتھ گناہگار کی بھی انہوں نے قید لگائی ہے، یہ روایت ترمذی نہیں نا یہاں رکھی، وہ ترمذی ہے لیکن اس وقت دیکھ نہیں نہ سکتے مولانا. نہیں وہ دیا کرو جس میں 6 ہی کتابیں ہیں یہاں اچھا لے آتے تاکہ میں نکال کر فوراً بتا دیا کروں. ٹھیک ہے وہ کتاب جس میں 6 کتابیں اکٹھی جی میں منگوا لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے، ابھی اندر سے آ جاتی ہے کتاب، کہہ دینا انہیں. جی ٹھیک مل جاتی ہے بھائی. آپ تھوڑی دیر بعد صدیقی صاحب کال کیجئے، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. سنا بھی کریں نا جو کر دیتے سنتے آپ نہیں، اور مجھے کہہ دیتے ہیں آپ نے نہیں اس کو. چلیے مولانا بیوہ اور کنواری کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ولی کے حوالے سے ہمیں مزید درکار تھی، کیونکہ بعض اوقات عورت اپنے معمولات اور معاملات کو اور اچھے برے کو سمجھتی ہے. والدین چونکہ ایک سوچتے ہیں کہ یار اس کا گھر بار اچھا ہے، لڑکا سا ہے، لیکن عورت سمجھتی ہے کہ میچور آدمی ہوگا تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے. بالکل، اسی لیے اس کی بات جو ہے نا زیادہ بڑھنی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ رات کو جب عشاء کی نماز کے وقت وتر جو ہیں وہ کیا ایک پڑھ سکتے ہیں؟ ایک کے علاوہ 3 کے علاوہ یعنی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی وتر؟ نہیں 3 بھی پڑھے ہیں اور ایک بھی پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں یعنی ہے نا کہ صرف 3 پڑھے جاتے ہیں وتر، تو کیا ان کے علاوہ ایک وتر بھی ہے کہ یہ ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک وتر بھی ہے، بلکہ ہے ہی ایک وتر. 3 بھی پڑھنے تو اس کا بھی صحیح طریقہ بچی یہی ہے کہ 2 پڑھ کر سلام کہے، حتیٰ یا دروشی سلام، ایک اٹھ کر پھر اکیلا پڑھے. 5 بھی پڑھنے تو اسی طرح پڑھیں کہ 2 کر کے 4 بعد میں ایک رکعت اکیلی پڑھی جائے تو وتر کا اصلی پکا صحیح حدیثوں سے یہی طریقہ ثابت ہے. اکٹھا جو ہے نا 3 یہ ثابت نہیں ہوتا. جی اوکے شکریہ، اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. جی مولانا تھوڑی وضاحت اس کی کر دیتے آپ ولی کے حوالے سے کہ اب عورت اگر اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے متعلقہ یا بیوہ تو کیا جائز ہے؟ جائز ہے ولی کی غیر موجودگی میں بھی؟ ہاں کر لی مگر عدالت سے اجازت نہیں مولانا ویسے ہی نہیں. یہ تو نیا خرچہ ڈال دیا آپ نے. خرچہ نہیں، اسلامی حکومت کو انتظام کرنا چاہیے کہ اگر ولی جو ہے نا اس وقت اگر وہ ولی کو مقرر نہیں، ولی چاہیے اسے. باپ نہیں مانتا چچا سے کر، چچا نہیں تو بھائی ہے، کوئی نہ کوئی خاندان سے اس کو مانے، کوئی تو مانے گا. نہیں مانتے تو قاضی تو آخری نہ. السلطان ولی من لا ولی. عورتیں خود مختار نہیں ہو سکتی، یہ آپ بے شک تجربہ ویسے جذباتی ہوتی ہیں، بھول جاتی ہیں باتوں سے، مرد نے فوراً جال میں پھنسا دیتے ہیں. کوئی مرد ہونا چاہیے جو معاملات کو دیکھے. باقی ولی پر کوئی نہیں کہ یہی ولی ہے. ایک خاندان کا آدمی قریب والا نہیں مانتا، دور والا کوئی ہے، کوئی ذمہ دار بندہ اس کوئی شریف آدمی خاندان سے سمجھے گا کہ یار میں آگے ہو کر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. مولانا جس طریقے سے قاری سدیس صاحب، شریم صاحب، حذیفی صاحب، عبد الباسط صاحب، اس طرح کچھ عورتیں بھی بہت اچھی آواز کے اندر تلاوت کرتی ہیں جی، تو کیا آدمی ان خوش الحان قاریہ کی تلاوت سن سکتا ہے؟ مسئلے کی بات تو ٹھیک ہے کہ عورت کی آواز جو ہے نا اس پر کوئی پابندی نہیں کہ دوسرا نہیں سن سکتا، مگر وہ قدرتی بات ہے کہ نسوانی آواز میں مرد کے لیے ایک کشش ہے، جاذبیت ہے، اس کا نخرہ ہے، لوچ ہے، جس سے اللہ کے قرآن نے تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی کہا کہ جب لوگوں سے بات کرو تو نرم لہجے سے نہ کرنا ورنہ لوگوں کے دلوں میں برے خیالات آ جائیں گے. وہ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں تھیں، مائیں تھیں امت کی. اب عام عورتوں کا کیا، جب بھی یہ بات کہ کچھ نہ کچھ نخرہ وغیرہ آ جائے گا تو فتنے کا اندیشہ یہ ہے کہ قرآن سنتے سنتے دین ہی نہ رخصت ہو جائے. تو یہاں شادی کا وہ شعر میں پڑھ دوں گا ذرا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اجاز بول رہا ہوں سلیم ٹیکسٹائل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے یہ سال ثواب کے بارے میں پوچھنا تھا جی کہ یہ جو ہم